شوال المکرم کے روزے رکھنے کی فضیلتیں تو بہت ہیں کہ گناہوں سے بھی پاک ہو رہا ہے، سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے، یوں ہی عمر بھر اس کو روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ شوال المکرم کے مہینے میں یہ روزے رکھے گا کب؟ کیا شروع کے دنوں میں رکھے گا، یا پھر درمیان کے دنوں میں رکھے گا، یا پھر آخر کے دنوں میں رکھے گا، یا پھر پورا سال میں کسی بھی وقت یہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ تو بات کنفرم ہے کہ جس طرح حدیثوں سے واضح ہے کہ جس نے شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، شوال کے مہینے کے 6 روزے جو بار بار شوال المکرم کا نام لے کر کے کہا گیا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ سال بھر تو کبھی بھی یہ روزے نہیں رکھ سکتے، بلکہ آپ کو یہ روزے شوال المکرم کے مہینے ہی کے اندر رکھنے ہوں گے۔ اب رہی یہ بات کہ روزے کس وقت رکھے جائیں گے، کن دنوں میں رکھے جائیں گے، کیا شروعاتی دنوں میں رکھے جائیں گے، یا پھر درمیانی دنوں میں رکھے جائیں گے، یا پھر آخر کے دنوں میں رکھے جائیں گے، یا پھر ایک ساتھ رکھے جائیں گے، یا پھر الگ الگ رکھے جائیں گے، یعنی جدا جدا کر کے ایک ایک دو دو دن کا گیپ دینے کے بعد میں یہ روزے رکھے جائیں گے۔ تو حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح روایت جو ہے، اسی طرح در المختار کے اندر بھی ہے۔ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے حاشیے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے تو شوال المکرم کے 6 روزے ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جدا جدا رکھے، یعنی ایک روزے سے دوسرے روزے کے درمیان، اور دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اور چوتھے سے پانچویں، اور پانچویں سے چھٹے روزے کے درمیان جو ہے گیپ ہونا چاہیے، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے عید کے دوسرے دن سے لے کر کے بھی اگر لگاتار 6 روزے رکھ لیے، یا بیچ میں کہیں بھی اسٹارٹ کیے لگاتار 6 روزے رکھ لیے، یا آخر کے وقت میں مہینے کے آخر میں جو ہے لگاتار 6 روزے رکھ لیے، تب بھی اس کو یہ فضیلت مل جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، صرف بہتر یہ ہے کہ ایسے روزوں کو جو ہے جدا جدا کر کے رکھے، بیچ میں ایک سے دوسرے روزے کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے۔ اسی طرح خلیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل احمد خان قادری سنی بہشتی جوہر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اکٹھا ان روزوں کو رکھ لیا، یعنی لگاتار اگر یہ 6 روزے رکھ لیے، تب کوئی مذائقہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان روزوں کو جو ہے جدا جدا کر کے رکھے، الگ الگ کر کے رکھے، ایک سے دوسرے روزے کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہو، ایک دن کا گیپ ہو، یا 2 دن کا گیپ ہو، یا 5 دن کا۔ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہر ہفتے جو ہے ہم 2 روزے رکھ لیں، 1 روزہ رکھ لیں، یا پھر اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے عید کے بعد میں 1 روزہ رکھ لیا، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے ہم نے بیچ میں جگہ جگہ روزے رکھتے گئے، اس کے بعد میں پھر ہم نے آخری ہفتے کے اندر ہم نے جو بچے کچھ روزے تھے وہ رکھ لیے۔ جس طرح بھی چاہیں ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو فضیلتیں اور جو انعام حدیث پاک کے اندر روزہ دار کے لیے بیان کیا گیا ہے، وہ بہرحال اس کو نصیب ہوگا، اس کو ملے گا۔ ایک ساتھ رکھیں یا الگ الگ رکھیں، اس میں کوئی خرابی نہیں، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں۔